بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ آل عمران چوتھا پارہ اور رکوع نمبر 10۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس مہینے ایک مہینے میں پورے قرآن مجید کے مضامین کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دو ہی راستے ہیں کہ مختصر سا مفہوم بتایا جائے، یا پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہدایت سے بھری ہوئی ہے، یا پھر یہ ہے کہ کچھ مختصر نصاب مقرر کر لیا جائے۔ تو ہم نے وہی دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے۔ جتنی صورتیں ہو سکیں انشاءاللہ رمضان المبارک میں کوشش کریں گے کہ جو احکامات پر مبنی صورتیں ہیں ان کا کسی قدر تفصیل سے جائزہ لیا جائے۔ تو اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کی انتہا کے لیے ایک شرط مقرر کی ہے کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے اس چیز کو تم خرچ کر دو، وہ چاہے مال کی شکل میں ہے، لباس کی شکل میں ہے، وقت کی شکل میں ہے، خواہش کی شکل میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز قربان کر دینا، خرچ کر دینا، یہ انسان کو نیکی کے بلند درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ قرآن مجید پھر دنیا کی وہ امتیں سابقہ جو بگڑ گئی تھیں ان کو بھی صحیح عقائد کی دعوت دیتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت جو ہے یہ حرام ہے، اور نسبت کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف۔ تو اگر کوئی نبی بھی کسی وجہ سے کسی چیز کو کچھ عرصے کے لیے استعمال نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز حرام ہو گئی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ تحریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں غالباً یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں آئندہ اسے استعمال نہیں کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حرام بالکل ہو گئی ہے وہ چیز، لیکن اس بات کے امکانات تھے کہ شاید پھر امت بھی اسی راستے پر چل پڑے، تو جیسے یہودی چل پڑے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قطعاً اونٹ کے گوشت کو کسی بھی طریقے سے حرام قرار نہیں دیا۔ تو یہ خود ساختہ حلال اور حرام، اور یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے آپ خود دیکھ لیجئے بھارت میں پتہ نہیں کتنے مسلمان بیچارے مرد بھی اور عورتیں بھی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں وہ اسی معاملے میں کہ گائے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کس نے حرام قرار دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حرام قرار نہیں دیا تو کسی اور کو کیا حیثیت ہے کہ وہ اسے حرام قرار دے؟ تو اس پر پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور اس پر پھر معاشرے میں فساد بھی برپا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید ساتھ ساتھ اصلاح کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس رکوع میں عظیم الشان گھر کا تذکرہ ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، جو زمین کا مرکز بھی ہے، محور بھی ہے، زمین کے وسط میں بھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بہت سی نشانیاں ہیں، خود وہ گھر، پھر حجر اسود، پھر مقام ابراہیم، اور پھر طواف، اور پھر تمام انبیاء کا وہاں پہنچنا، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت۔ تو وہ گھر اور اس گھر کا طواف یہ اتنے بڑے عمل ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش برسا دیں گے۔
یہاں سے یہ بھی سمجھ لیجئے، وہ تو چلو مسجد حرام کے حوالے سے ہے، تو یہاں بھی اگر ہم سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے تو اس کی سزائیں ہمیں لازمی ملتی ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور مسجد کو آباد نہیں کرتے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا اس کالونی پر یا اس گلی پر یا ان افراد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مستقل حکم کو کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور با جماعت نماز کو جو آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے مستقل بنیادوں پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اسے کوئی خمیازت نہیں بھگتنا پڑے گا، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اسے اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے اور خود اپنے گھروں میں، خواتین کو تو چلو اجازت ہے لیکن مردوں کو پھر ہر نماز کے لیے مسجد کی طرف آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حج کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرے گا تو وہ غور سے سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام جہان والوں میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، یعنی کوئی اس کے گھر میں نہ آئے، اس سے اس کی بادشاہت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ جو نہیں جائے گا اس کے مستقبل پر بڑا فرق پڑے گا، وہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استطاعت رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج نہیں کرتا، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے۔ تو اس لیے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پہلی ترجیح میں اگر حج فرض ہے تو اسے ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رکوع میں یہ ارشاد فرماتے ہیں یہودیوں سے اور نصرانیوں سے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ان لوگوں کو روکتے ہو جو ایمان لے آئے ہیں، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کجی پیدا کرتے ہو۔ یہ جو لوگ پردے پر اعتراض کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ سود کی حرمت پر اعتراض کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ عریانی اور فحاشی کے خاتمے پر تنقید کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، جو چور کے ہاتھ کاٹنے، زانی کو سنسار کرنے، ڈاکو کے مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی مخالفت کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی نفی کرتے ہیں۔ اس لیے پھر ایسے لوگوں کو اپنے انجام کے بارے میں خوب سوچ لینا چاہیے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم اسلامی شریعت کے کسی حکم کے حوالے سے اپنی زبان کھولنے لگے۔ ہاں، زبان کھولیے ضرور، لیکن اللہ کی تعریف کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے لیے۔ اب اس چیز پر اعتراض کرنے کے لیے، شریعت پر اعتراض کرنے کے لیے بدقسمتی سے یہ بات بس اب بتانی پڑ رہی ہے۔ پاکستان جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اچانک ہی ایسا سلسلہ ہوا ہے کہ اب تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بہرحال قائم تو ہو گیا، شہداء کی قربانی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بات آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، جو بر صغیر کے مسلمان ہیں ان میں سے اکثریت کا جو دینی تصور ہے وہ کوئی اچھا تصور نہیں ہے اور نہ آج تک ابھی بن سکا ہے۔ یہ روایتی مسلمان کہا جا سکتا ہے، حقیقی مسلمان بننا ابھی بات کی بات ہے۔ جب تک قرآن کا علم نہیں ہوگا، جب تک سنت کا علم نہیں ہوگا، اب بھی پاکستان کے کئی علاقے ہیں جہاں جہالت راج کر رہی ہے، حالانکہ مسلمان ہیں۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ابھی پاکستان بنے ہوئے کو سال ڈیڑھ سال ہوا تھا، تو علماء نے جب اسلامی نظام کے نافذ کرنے کی بات کی تو ایک پیشہ ہے، میں نام نہیں لیتا پھر وہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے ایک معتبر آدمی نے لاہور میں کہا تھا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیں دوبارہ پتھروں کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اب بھی، میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر، پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں آج تک حکومت میں رہی ہیں کسی ایک جماعت کا بھی دینی تصور ٹھیک نہیں ہے، کسی کا بھی، نہ انہیں دین کے بارے میں وہ جانتے ہیں، نہ دین کے فلسفے کو جانتے ہیں، نہ ہی دین کو نافذ کرنے کا کوئی جذبہ ہے۔
اور نہ ہی اسلامی شریعت کے حکمت سے واقف ہیں. تو پھر ظاہر ہے عوام کی اکثریت انہی کے ساتھ. تو جب وہ ایسے ہیں تو پھر جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں. اس لیے اپنا جائزہ لینا چاہیے. یہ بات نہیں ہوتی اکثریت اور اقلیت کی. یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر باہر نکلتا ہے اس کے ساتھ فرض کیجئے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، دوسرا آدمی بیچارہ نکلتا ہے اس کے ساتھ 8-10 لوگ ہیں. یہ ہماری نظروں کی بات ہے. قرآن مجید میں آپ پڑھ لیجئے جا کے سورۃ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خبیث اور طیب یہ برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ خبیثوں کی کثرت کیوں نہ ہو. تو یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ اگر بہت سے لوگ ہو گئے تو بس اسی کی باتیں ساری کی ساری ٹھیک ہیں. ساری باتیں قرآن کی ٹھیک ہیں، ساری باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ہیں، ساری باتیں اسلامی شریعت کی ٹھیک ہیں. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ میں کسی سیاسی جماعت کے لیڈر یا اس کے افراد کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا مقصود ہے. یہ بات نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے جو آدمی جس کام کے کرنے کے بارے میں ارادہ ظاہر کرتا ہے اس کام کا اسے سرے سے پتہ ہی نہ ہو تو وہ کام کیسے کرے گا. بات صرف اتنی سی. اسے آپ کسی پر بھی پرکھ کے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام کو دیکھیے کیوں وہ کامیاب ہیں اور ہم کیوں ناکام ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. آگے خود سن لیجئے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اگر یہود و نصارہ کا مقابلہ نہ کیا گیا، یہود و نصارہ کی باطل نظریات کی مخالفت نہ کی گئی تو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہے. اللہ اس امت کو اس خطرے سے محفوظ فرمائے. اے ایمان والو، اگر تم نے ان لوگوں کو جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے کسی ایک فریق کی تم نے پیروی کر لی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہیں پھر ایمان سے ہی پھیر دیں گے. اب بتائیے ایمان سے پھرنے کے لیے معاذ اللہ کوئی تیار ہے؟ ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے تو یہ قرآن ہے، ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے تو سیرت رسول ہے، ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ہی احادیث ہیں. اب آ گیا رکوع نمبر 11. بہت اہم رکوع ہے. جب تک اس رکوع پر عمل نہیں ہوتا اس وقت تک امت مسلمہ کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. پہلی بات جو اس رکوع میں وہ یہ ہے کہ جتنے ایمان والے ہیں ان کے اندر تقویٰ کی اعلیٰ صورت ہونی چاہیے، خدا خوفی بہت زیادہ نظر آنی چاہیے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی قرآن مجید یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور جدا جدا نہ ہو. اب ہم جدا جدا اتنے ہو چکے ہیں، مسلک کی بنیاد پر پہلے ہوئے، پھر سیاسی بنیادوں پر ہوئے، پھر جغرافیائی بنیادوں پر ہوئے، پھر زبان کی بنیاد پر ہوئے. اب پتہ نہیں کتنی اور بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے جدا جدا ہونا ہے. تو یہ اتنی جو علیحدگی کا معاملات ہے اور اتنا جو ایک دوسرے سے دور چلے جانا ہے، اس سے پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے محبت پیدا نہیں ہوتی، اس سے اتحاد پیدا نہیں ہوتا، اس سے اتفاق پیدا نہیں ہوتا. ایک حدیث لکھ لیجئے دلوں پر، گھروں میں لکھوائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل عمل بتاؤں؟ تو آپ دیکھ لیجئے روزے کا کتنا اہتمام ہے اور ہونا چاہیے، نماز کا کتنا اہتمام ہے، ضرور ہونا چاہیے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا اتنا اہتمام ہوتا ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے. فرمایا آپس کا اتفاق. اور آگے اگلی بات بھی سن لیجئے، پھر ابھی آپ سے خود فیصلہ کروا لیں گے. اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارا آپس کا اتفاق نہیں ہوگا تو جیسے سر سے بالوں کو موڑ دیا جاتا ہے ویسے ہی دین کو موڑ دیا جائے گا.
آج 57 اسلامی ممالک میں کوئی ایک ملک ایسا دکھا دیجیے جہاں پوری 100% اسلامی شریعت کے مطابق عمل ہو رہا ہو، کوئی دکھا دیجیے، کسی کا نام بتا دیجیے۔ اب پاکستان کی جو معیشت ہے اس وقت، کیا 57 اسلامی ممالک اس حدیث کو نہیں جانتے ہیں کہ امت مسلمہ جست واحد کی طرح جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ IMF سے ہمیں کتنے ارب ڈالر مل جائیں گے؟ 57 اسلامی ممالک کی معیشت اس قسم کی نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ سب کچھ دے سکے۔ خود سوچئے، اتنے ہم گر گئے ہیں کہ کچھ دینے کے لیے بھی پہلے IMF کی منظوری ضروری ہے۔ تو ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے، اسلامی بلاک مضبوط بنانا چاہیے، اسلامی عالمی سطح پر اسلامی بینک بنانا چاہیے، سود سے پاک معیشت کی طرف جانا چاہیے۔ تو خود بتائیے، اتفاق اور اتحاد کے بغیر یہ چیز طے ہو جائے گی؟ یہ سارا کچھ 57 اسلامی ممالک کے جو آپس کی سرحدیں ہیں، یہ تو زمینی سرحدیں ہیں، ان کے دل کی سرحدیں ملی ہونی چاہیے ایمان کی وجہ سے۔ وہ جو سرحدیں ہماری ملی ہوئی ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ دیکھ لیجیے، پاکستان اور افغانستان کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ دیکھ لیجیے، باقی ممالک کا بھی میں نے کیا کہنا ہے آپ کو۔ تو یہ اتفاق اور اتحاد بڑا ضروری ہے۔ پاکستان کے جتنے سیاسی لیڈر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بیٹھیں، ٹھیک ہے جو غلطی کر رہا ہے اس کی غلطی کی اچھے انداز میں نشاندہی ضرور کریں، لیکن یہ سوچیں کہ اب اس قوم کو قوم کیسے بنانا ہے۔ یہ ٹولے کے لیڈر بننے کا جنہیں شوق ہے وہ اس امت کو خراب کر رہے ہیں۔ ٹولے کا لیڈر نہیں، قوم کا لیڈر، قوم کی رہنمائی، قوم کو ایک منزل پر لے جانا، لوگوں کو منتشر کرنے کی بجائے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے اپنا مشن، اپنا پروگرام، اور وہ قرآن سے بڑھ کر کیا ہو سکتے ہیں، وہ دینا۔ ایسے لوگ جب معاشرے میں پیدا ہوں گے انشاءاللہ تو پھر ان کی کثرت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے یہ انشاءاللہ جو ہمارے خواب ہیں یہ شرمندہ تعبیر ہو جائیں گے۔ لیکن اسی رکوع میں پھر بھی یہ بھی سن لیجئے، ہم ان چیزوں کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں عقل نہیں آتی ابھی تک۔ ہم سے مراد صرف میں اور آپ نہیں ہے، کہیں آپ یہ سمجھے ہم بیٹھتے بھی اور پھر ہمیں ہی کہتے رہتے ہیں کہ سارا۔ ہم سے مراد ہے پاکستانی قوم، جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ لوگ مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس قوم میں اتفاق نہیں ہوتا وہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکی ہوتی ہے، ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں ہم۔ اب اس ہلاکت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، مساوات، اخوت، اسلامی بھائی چارہ، اسے فروغ بھی دیا جائے اور اپنی زبانوں۔ اب ہم جتنے بیٹھے ہوئے اس وقت تو آپ سب خاموش ہیں، لیکن اگر آپ سب کو ابھی اجازت دے دی جائے کہ اپنے سیاسی جماعت کے بارے میں آراء کا اظہار کریں تو ابھی دیکھیے گا ایسے ڈھینگا مشتی ہوگی کہ خدا کی پناہ۔ اس لیے فی الحال خاموش ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم اس درجے پر پہنچ گئے کہ اب ہم 5 منٹ ذرا آرام سے بات بھی نہیں کر سکتے، جذبات عروج پر آ جاتے ہیں، غصہ فوراً آ جاتا ہے، آنکھوں میں نفرت دوڑنے لگتی ہے اور بھائی بھائی کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسی رکوع میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے۔ اس وقت ہم اسی آیت پر عمل کر رہے ہیں، جو نیکی کا حکم دے اور جو برائی سے منع کرے۔ اب آپ دیکھیے یہ 3 کام جو کرتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں جی کیا ہوا ہے جی اتنے سالوں سے جو درس قرآن دیا جا رہا ہے، کیا ہوا ہے جی اتنے سالوں سے جو فلاں جماعت کام کر رہی ہے۔ مجھے ان تبصروں سے، میں تو ذاتی طور پہ نہ میں انہیں اہم سمجھتا ہوں اور نہ ہی ان تبصروں سے مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ وجہ یہ ہے، یہ آیت بالکل میرے سامنے ہے، آیت بتا رہی ہے جو لوگ یہ 3 کام کرتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، زمین والے جو مرضی تبصرے کرتے رہے، ہمیں ان کے تبصروں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سارے کے سارے لوگ کامیاب ہیں۔ اب ہمیں پھر کیا ضرورت ہے کسی کے، چاہے مجھے بھی کوئی کہے دی آپ اتنے سالوں سے دے رہے ہیں، اس کا کیا فرق پڑا، تو میں کوئی فرق پیدا کرنا میرے اختیار میں ہے۔ میرا کام تو ہے صاف ستھری بات سامنے بتا دینا، آگے اس پر عمل کرنا نہ کرنا، اسے دل میں اتارنا نہ اتارنا،
اس کے مطابق اپنا کردار بنانا نہ بنانا، اسے کسی بھی حیثیت میں فالو کرنا یا نہ کرنا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، نہ یہ داعی کی ذمہ داری ہے، نہ دعوت دینے والے سے قیامت والے دن یہ سوال ہوگا۔ یہ سوال تو ضرور ہوگا کہ صاف ستھری دعوت، حقیقی دعوت پہنچائی تھی کہ نہیں پہنچائی تھی۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا، جہاں بھی بیٹھا کریں دین کی بات کر دیا کریں، اور اس کا جو معاوضہ ملتا ہے، معاوضے کا لفظ میں نے صرف سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے، تنخواہ یا معاوضہ یا نفع، یہ جتنی چیزیں ہیں انسانی نفسیات کو کسی کام پر آمادہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیے۔ دعوت کے کام سے بڑھ کر نفع کسی کام میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دین کی دعوت کا کام کرتا ہے، اگر اس کے دعوت کے کام سے ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جاتا ہے تو ایک آدمی کا راہ راست پر آنا اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث اور دوسری حدیث بھی سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کا جو اجر بتایا ہے، فرمایا جو زمین کی جتنی دولت ہے اس دولت سے بھی زیادہ اجر اس آدمی کو ملتا ہے جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے۔ یہ بھی دیکھ لیجئے اب آپ، اس میں پھر سستی کرنا۔ میں یہ قطعا نہیں کہتا جتنے طالب علم بیٹھے ہیں وہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تعلیم کو چھوڑ چھاڑ دیں، بالکل ایف ایس سی کر رہے ہیں، بی ایس سی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کہ بس یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ہم نے نہ کبھی بیکار کہا ہے، نہ ہم کہتے ہیں نہ وہ بیکار ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں اتنے گھنٹے تعلیم کو دیتے ہیں وہاں 15 سے 20 منٹ بھی، آدھا گھنٹہ بھی اگر دینی مشورے میں اپنی مسجد میں شامل ہو جائے، یا درس قرآن میں شامل ہو جائے، یا ہر مسجد کے ایک یونٹ بن جائے، یا اپنے گھر کے اندر بھی یونٹ بنا لیا جائے، تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا۔ جو خواتین تشریف رکھتی ہیں ابھی تک، ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ آخر آپس میں، یہاں مجھے بتایا گیا کہ بڑی تعداد میں خواتین آتی ہیں، وہ اپنا ایک یونٹ بنائیں خود۔ ابھی 10 سے 12 بجے جو صبح قرآن کلاس ہوتی ہے تفسیر قرآن کی، اسے مضبوط کریں، اسی کی بنیاد پر پھر آپس کے تعلقات بنائیں، اور پھر یہ انشاءاللہ دیکھیے گا، پھر انہی بنیادوں پر اچھے رشتے ناتے بھی ہو جاتے ہیں، پھر تعلقات بنتے ہیں، پھر لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر آئلی مسائل بھی، خاندانی مسائل بھی، امت کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ حضرات، بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے دعا کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن 2 کام ہونے والے ہیں جو اس رکوع میں بتائے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 11 سورۃ آل عمران میں، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، سفید روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب لازمی بات یہی ہے، ایمان والوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کفر والوں کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دن اپنی رحمت عطا فرمائے، ہم سب کے چہروں کو اللہ تبارک و تعالی روشنی عطا فرمائے۔ میں جب اکیلا اس آیت کو پڑھتا ہوں تو دل رونے کو کرتا ہے، ذرا آپ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو حق کے ساتھ ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، یعنی فرشتے کے ذریعے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کے جتنے لوگ ہیں تمام جہان والوں پر کوئی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ سن لیجیے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالی تمام جہان والوں پر کسی بھی قسم کے ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، یعنی ظلم سے پاک ذات ہے اللہ تبارک و تعالی۔ قرآن مجید کو اگر آپ مجھے کہیں ایک لائن میں بتائیں کہ یہ کتاب کیا چاہتی ہے، 30 سپارے کیا چاہتے ہیں، ایک جملہ یہ ہے، 30 سپارے یہ چاہتے ہیں اپنا دامن ظلم سے محفوظ کر لو، بس۔ اب وہ ظلم شرک والا ہو، وہ ظلم مخلوق کے حقوق کے حوالے سے، پھر اس کی تشریح لمبی چوڑی ہے۔ بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے، یہ کتاب چاہتی ہے عدل قائم کرو، اور یہ کتاب چاہتی ہے ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ آئیے رکوع نمبر 12 سورۃ آل عمران۔ ادریس بھائی آپ بھی جب اسے بھیجیں نا، اس پہ تراویح کا نام لکھنے کی بجائے رکوع نمبر لکھ دیں۔ سورۃ آل عمران جیسے آج ہے، رکوع نمبر 10 ہو گیا، 11 ہو گیا، اب رکوع نمبر 12 کی طرف ہم آ گئے۔ وہ جو رکوع ہوں گے اسی کی ہیڈنگ بنا دیں آپ۔
رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب یہ امت جو بہترین امت ہے، اسے کس وجہ سے کہا گیا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، کیا ان کے پاس کھانے پینے کے حوالے سے حلال اور حرام اشیاء کا کوئی صحیح علم ہے؟ دوسری بات، مسلمانوں کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، کیا ان کے پاس مال کمانے اور خرچ کرنے کے حلال اور حرام کا علم ہے صحیح؟ تیسری بات، مسلمانوں کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، کیا ان کے پاس نکاح اور طلاق کے حوالے سے درست اور صحیح تعلیمات ہیں؟ مسلمانوں کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، کیا ان کے پاس جرائم کو سدھارنے کے لیے ہر جرم کی حکمت والی سزا اور ہر جرم کو ختم کرنے کے لیے حکیمانہ منصوبے کیا ہے کسی کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بہترین امت، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے ہمارے اوپر بڑا صادق آتا ہے۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کو، یہ بارش ہو رہی ہے، انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، غور سے سن لیجئے، انہوں نے کہا بنی اسرائیل جو تمہیں زوال آیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کی وجہ یہ ہے تمہیں ایک چراغ دیا گیا تھا، اسے اوپر رکھو اور روشنی کو پھیلا دو، تم نے اس چراغ کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ دیا اور بند کر دی ساری روشنی۔ اب میں یہ لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے، کیا ہم نے اسلامی شریعت کو اوپر رکھ کے ساری دنیا کو منور کر دیا ہے؟ ہم نے خود اپنے آپ کو منور نہیں کیا، دنیا کو کیا منور کریں گے ہم؟ تو ہماری جو بہترین امت، ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ آپ یقین جانیے، ڈپریشن، ٹینشن، یہ جتنے الفاظ ہیں، ایک مسلمان کو ڈپریشن اور ٹینشن سے نکلنے کے 100 مواقع ملتے ہیں۔ مگر خوشی ہوگی تو ڈپریشن کم ہوگا، خوشی ہوگی تو ٹینشن کم ہوگی۔ اب بتائیے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو سکتی ہے کہ میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو سکتی ہے کہ میں اس امت میں سے ہوں کہ قیامت تک جتنی امتیں پہلے آئی ہیں، اب تو ظاہر ہے کسی نے نہیں آنا، اس امت سے پہلے بھی جتنی امتیں آئی ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خیر امت کا لفظ نہیں کہا۔ جس امت سے میرا تعلق ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین امت قرار دیا ہے۔ تیسری بات بھی سن لیجئے کہ میں اس امت سے تعلق رکھتا ہوں جس امت کے نبی پر نبوت کو ہی ختم کر دیا گیا، میں اس امت سے تعلق رکھتا ہوں جس کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لے لی، میں اس امت سے تعلق رکھتا ہوں جس امت کی جنت میں سب سے زیادہ صفحے ہوں گی۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، کیا یہ ڈپریشن سے باہر نکالنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ ٹینشن سے باہر نکالنے کے لیے نہیں ہے؟ میں پھر بار بار کہہ چکا ہوں، ہم خود یہ چاہتے ہیں اچھی معیشت ہو، لیکن وہ اسلامی معیشت کی تابع ہے اچھی معیشت، لیکن اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے باہر نکالنے کے لیے، بلکہ اب ڈاکٹر جمیل صاحب شاید جانتے ہو، ابھی کوئی 5-6 دن ہوئے امریکہ میں ایک مسلم نفسیات دان خاتون ہے، انہیں ایوارڈ ملا ہے۔ ہم تو پہلے یہ بات کہتے تھے، اب ظاہر سائیکالوجی تو میرا سبجیکٹ ہے نہیں، لیکن میں نے یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی کہی تھی، آج بھی میں نے کہہ دی یہ باتیں ساری، کہ مسائل سے باہر نکلنے کے لیے جو دینی معاملات ہیں، یہ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہیں جو امریکہ میں ریسرچ کا ایوارڈ ملا ہے ابھی کچھ دن پہلے، وہ ٹاپک کیا تھا ان کی ریسرچ کا؟ تحقیق کا عنوان یہ تھا کہ جو انسان کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، اس نفسیاتی مسائل اور ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے دین بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب تصور کر لیجیے، میں نے جب وہ خبر سنی اور میں نے پڑھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو بات ہم پہلے کہا کرتے تھے اس کی الحمدللہ سائنسی طور پر بھی تصدیق ہو گئی۔ تو اسے یہ 5 وقت وضو کرنا، بلکہ ایک رسالے میں روس کی ایک خاتون ہے اور وہ بڑی جادوگر خاتون ہے،
یعنی دنیا میں اس کا جادو مانا جاتا ہے۔ رسالہ شاید میرے گھر پڑا بھی ہو، وہ 1 مہینے پہلے شائع ہوا تھا۔ اس روسی خاتون نے کہا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں پر جادو کرو اور اس قسم کے جو کام ہیں وہ پھر مجھ سے کرواتے ہیں، لیکن میں ایک بات پوری ذمہ داری سے اور صحیح طور پہ بتا رہی ہوں، میرے جادو کے جو اثرات ہیں وہ اچھے مسلمانوں پر بالکل مرتب نہیں ہوتے۔ مسلمان نہیں، کون سے مسلمان؟ اچھے مسلمان۔ تو یہ نمازیں پڑھنا یا ابھی درس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود بذات خود علم سیکھنے کا ایک جذبہ ہے نا۔ یہ جو اچھا مسلمان ہوتا ہے اس سے پھر یہ بدرو ہے اور اس قسم کی جتنی چیزیں دور چلی جاتی ہیں۔ اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اب آئیے جی، کیوں بہترین امت ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو ہم یہ کہیں گے، خواتین سے بالخصوص کہیں گے کہ غیبت کی مجلس میں زبان کو غیبت کے لیے کھول دینا، تو اس وقت تو غیبت سے منع کر رہے ہیں، منع کر کے بہترین امت بننا ہے۔ بے پردگی کے، میں تو اپنے کالج میں بھی کہتا ہوں کہ ہم جن اسٹوڈنٹس کو سارا سال پردے میں دیکھتے ہیں، جب فیئر ویل پارٹی آتی ہے تو اس دن ہم کسی کو بھی پردے میں نہیں دیکھتے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اس قسم کا ماحول کیوں برپا کیا جاتا ہے، یا اس قسم کی عادات کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ اچھی خاصی با پرد خواتین، پردے کی حامل خواتین شادیوں کے موقع پر وہ اپنے تمام پردے کے لوازمات کو ایک طرف رکھ دیتی ہیں۔ تو یہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے، یہ بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن یہ سارے کام ظاہر ہے کرنے حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہیں، ڈنڈے کے زور پر نہیں کر رہے۔ میں ایک واقعہ کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کئی جگہ، اور یہاں بھی سنا رہا ہوں۔ برائی سے منع کرنے کے لیے حکمت بڑی ضرورت والی چیز ہے۔ اسی مسجد میں جب میں پہلے آیا کرتا تھا درس قرآن دینے کے لیے، تو ایک آدمی میرے گھر آ گیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہ پردہ نہیں کرتی۔ میں نے کہا آپ اسے، اور وہ ان کی بیوی ڈاکٹر تھی، تو میں نے کہا آپ انہیں تھوڑا سا سمجھائیں، حکمت کے ساتھ چلیں، تو پھر آپ 1 مہینے کے بعد میرے پاس آئیے گا۔ پھر وہ آئے تو کہنے لگے جی وہ بات بنی نہیں ہے، بس تھوڑا سا انہوں نے کوئی چادر لینے شروع کیا، لیکن جو پردہ میں کروانا چاہتا ہوں وہ انہوں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ بس محنت کرتے رہیں، طلاق کی طرف تو آپ سوچیں نہیں، بالکل حکمت کے ساتھ دعوت دیں۔ وہی آدمی 6 مہینے کے بعد جب میرے گھر آیا تو کہنے لگا جی شکر ہے میں نے جذبات میں وہ کام نہیں کر دیا، جیسے میں نے چاہا تھا وہ ویسے ہو گئی ہے بالکل۔ تو اس لیے یہ اپنے آپ کو قطعاً ہم کوئی شدت نہیں سکھا رہے یہاں، کہ اگر ابھی گھر جائیں اور کسی کو دیکھیں کہ وہ ان چیزوں سے دور ہے تو اس پہ آپ لاٹھی اٹھا کے کھڑے ہو جائیں۔ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ دعوت دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لی جائے کہ پروردگار میں اپنی زبان اور الفاظ نکالوں گا، اس میں تاثیر آپ نے پیدا فرمانی ہے، دلوں کے موڑنے والی ہستی آپ ہی کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، 2 چیزیں جو ہمارے سامنے آ گئیں، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ دیکھیے ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے مسائل سے باہر نکلنے کے لیے۔ کیا اہم چیز ہے؟ دعائیں۔ دعا کے بغیر مومن کی زندگی ایسے ہے جیسے سانس کے بغیر جسم۔ تو میں اسی موضوع کو آج قدر تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، چند ہی منٹ باقی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں؟ فرمایا ہاں، جب تم نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گے۔ اس لیے اپنی اپنی سطح پر، گھر کی سطح پر تو یہ کام ہر آدمی پر فرض ہے۔ وہ جو گھر کا سربراہ ہے، قیامت والے دن اس سے یہی تو پوچھا جائے گا، اپنی اولاد کو معروف کا حکم دیا، اپنی اولاد کو منکر سے منع کیا، اپنی اولاد کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے کیا کیا حکمتیں اختیار کی تھیں، کیا کیا تدابیر کی تھیں، کیا منصوبے بنائے تھے۔ تو اس کا کام بس اتنا ہی ہے۔ اگر اولاد اس کا ساتھ نہیں دے رہی یا تعاون نہیں کر رہی تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فرما بردار اور نافرمان لوگوں کو ایک حدیث میں
ایک کشتی کی دو منزلیں قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فرما بردار اور نافرمان لوگ جو دنیا میں بس رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کشتی ہو جس کی دو منزلیں ہوں، اور وہ جو پانی ہے وہ پانی اوپر والی منزل میں موجود ہے۔ اب نیچے والے لوگ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں اوپر جاتے جاتے زحمت ہوتی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں اوپر سے پانی لینے کی بجائے کشتی کے جو تختے ہیں انہیں توڑ کر ڈائریکٹ سمندر سے ہی پانی لے لیتے ہیں۔ اب اگر وہ پانی کے حصول کے لیے اوپر جانے سے رک جاتے ہیں اور پانی حاصل کرنے کے لیے وہی سمندر کی کشتی کے تختے توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اوپر والے آواز سنتے ہیں اور وہ انہیں منع نہیں کرتے، تو پھر بتائیے، آپ پہلے بتا دیجئے، ایک منزل ڈوبے گی یا کشتی کی دونوں منزلیں ڈوب جائیں گی؟ ہاں جی، دونوں ڈوب جائیں گی نا۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی ایک نہیں ڈوبے گا، پھر سب ڈوبیں گے۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ پاکستان میں جس مسلک کی بھی تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہر ایک کے کام پر خواہ اعتراض نہیں جڑ دینے چاہیے کہ ہر آدمی کو یہ اعتراض کی نظر کر دیا جائے۔ اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ دعوت کو کامل کیسے کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے کام پر تنقید کر کے یہ کہنا کہ یہ کام سرے سے بیکار ہے، یہ نہ ہو کہ کہنے والا خود ہی بیکار ہو جائے۔ قیامت والے دن اس کام کا اجر اور معاوضہ تو اللہ تبارک و تعالی نے دینا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو نماز کی دعوت دیتا ہے، قرآن کی دعوت دیتا ہے، رزق حلال کی دعوت دیتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دیتا ہے، یا دین کے کسی بھی شعبے کی دعوت دیتا ہے، اسے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اس دعوت میں یہ مضامین بھی شامل کر لیں، یہ تو چلو اچھی بات ہے، ہو جائے گا اضافے کی بات، لیکن یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ یوز لیس پریکٹس ہے۔ یہ یوز لیس پریکٹس کسی کے بارے میں کہنا نہایت سخت بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے سخت جملوں سے اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ اب ہم بھی جو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی خدا نخواستہ یہ کہہ دے کہ یوز لیس پریکٹس ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب تو یہ فرماتے ہیں جہاں لوگ اللہ کی یاد کے لیے بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے یہ ہم اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، اس کے احکامات کا تذکرہ کر رہے ہیں، انہیں چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت خداوندی ان پر چھا جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکینت اللہ نازل فرما دیتے ہیں۔ اور مجھے یہ بات جو چوتھی ہے اتنی پسند ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سارے لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں کرتے ہیں۔ ہم خود دیکھ لیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سورۃ آل عمران کے اسی رکوع نمبر 12 سے ہم انشاءاللہ، ابھی اس کی کچھ چیزیں باقی ہیں انہیں دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو آج کا ہمارا جو درس ہے وہ رکوع نمبر 10، 11، 12 سورۃ آل عمران۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار، آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ جہان والوں پر ظلم نہیں کرتے، اور ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اس کی گواہی بھی دیتے ہیں، ہمیں بھی ہر قسم کے ظلم سے اپنی حفاظت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔